الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سارے حضرات درود شریف پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد عزیز دوستو بزرگوں بھائیوں شہر محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان نے ہمیں مل بیٹھنے کا موقع دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 11 ربیع الاول شریف 12 ربیع الاول شریف مصروفیت بھی ذرا زیادہ ہوتی ہے۔ میں کچھ دنوں سے بیمار بھی ہوں، مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی ایک نعت شریف رہتی ہے تو میں جلدی سے بیان شروع کروں، لیکن میں نے کہا تھا کہ میں 2:30 بجے آ جاؤں گا اور پھر بات کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ اب کس طرح ہم دوڑ کے پہنچے وقت پہ، تو بہت ساری مصروفیات ہیں، کل مقامی سطح پہ بڑی مجبوریاں ہیں، اس لیے میں نے جلدی گزارش کی۔ ایک اپیل میں نے آپ سے کرنی ہے، مان لیں گے آپ؟ نہیں سارے نہیں وعدہ کر دے، اللہ کرے موبائلوں تو بھی ادھر ادھر ہوئیے تو کوئی اور گل بھی سنیے، توجہ ہی نہیں کی۔ ایک گزارش کرنی ہے، مان لیں گے آپ؟ میرے بعد ایک دوست نے نعت شریف پڑھنی ہے، سنیں گے سارے بیٹھ کے انشاءاللہ؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ محفلیں نا سرکار کی ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، نظریاتی بننا چاہیے، شخصی نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور یقیناً یہ بہت عرصے سے محفل ہو رہی ہوگی، میں تو آج آیا ہوں، پتہ نہیں اس کے بعد موقع بنتا ہے نہیں بنتا، تو نظریاتی بنیں آپ، بڑی خوبصورت۔ ہاں تو آپ حضرات بعد میں جو نعت شریف ہو اسی طرح سلیقے سے اطمینان سے اور تھوڑا مطمئن ہو کے بیٹھے۔ موبائل جب تک ہاتھ میں رہتا ہے یہ مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ہم سے دعا لیں، ہماری فوٹو نہ لیں، لیکن کیا کریں اس دور میں دعا سے زیادہ فوٹو کی ضرورت پڑ گئی لوگوں کو، معاذ اللہ۔ آپ مہربانی کریں، موقع دیں، بیٹھیں تاکہ بات کی جا سکے، اللہ رسول کی بات کرنی ہے۔ ہو گئی جی فوٹو کافی ہے، اس کا کوئی ثواب تھوڑا ہے کہ کھینچیں گے 10 نیکیاں ملیں گی، چھوڑ دیں اس کو، یہ تو اصحابی مسئلہ بن گیا۔ بس کرو پتر، سنو بات سنو ذرا، اللہ خوش رکھے، میری طرف توجہ کریں گے آپ۔ اسلام جو ہے نا یہ ہمہ پہلو دین ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ساری تعلیمات رکھی ہیں۔ غم آ گیا، مصیبت آ گئی، آزمائش آ گئی، ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں ہمارے دین نے بتایا ہے۔ اس موقع پر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے، اور ہمیں اس موقع پر کس طرح لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، دین نے ہمیں بتایا ہے۔ جس طرح غم کا موقع بتایا نا، ہمیں بتایا گیا قبر کس طرح کھودیں گے آپ، کس طرح تدفین کریں گے، جنازے اور کفن کے کیا معاملات ہیں۔ ان چیزوں کو خوفناک نہ سمجھا کریں، ان کو خوفناک نہ سمجھا کریں، اس لیے کہ جس نے رستہ غلط اختیار کیا اس کی قبر دوزخ کا کھڈا بنے گی، باقیوں نے تو باغ میں جانا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، تو باغ میں جائیں گے اگر انہوں نے سمت ٹھیک رکھی تو جس طرح دکھ کے موقع پر ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں ہمارے دین نے بتایا ہے، اسی طرح ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ کبھی خوشی نہ مناؤ، اظہار مسرت ہی نہ کرو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنی سنجیدگی آپ اختیار کر لیں کہ کبھی ہنسے ہی نہ، یہ نہیں بتایا دین نے، بلکہ دین کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب آپ ان سے فرمائیں کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے فبذالک فلیفرحوا، انہیں چاہیے کہ یہ خوشی کا اظہار کریں، اظہار مسرت کریں، خوش ہو جائیں جب انہیں فضل اور رحمت ملے، اس وقت یہ اظہار مسرت کریں، خوشی کا اظہار کریں۔ بس ایک چیز ہے جو سمجھنے والی ہے،
خوشی بھی کرنی ہے، اظہار مسرت بھی کرنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کسی کو اتنا مسکراتے دیکھا ہی نہیں اتنا حضور مسکرایا کرتے۔ اور ہمارے ہاں نا بعض لوگوں نے دکھ اوڑھ لیے ہیں نہیں تھے اتنے جتنے انہوں نے بکل مار لیا صرف دکھوں کی، خوشیاں چھپاتے ہیں، دکھ بتاتے ہیں۔ یعنی آپ کو کبھی کوئی دکاندار ایسا نہیں ملے گا جو کہے آج کل بڑا کاروبار چل رہا ہے، کمال ہو گیا۔ کوئی پیر صاحب کو جا کے نہیں بتائے گا کہ پیر صاحب آج کل وارے میں آ رہے ہیں، آج تو میں نے اتنے کی سیل کیا، یہ نہیں بتائے گا۔ ہاں جس دن کام نہیں چلے گا پھر پیر صاحب کے پاس جائے گا، پھر لوگوں کو بتائے گا حالات بڑے خراب ہیں۔ ہمارا مزاج بن گیا۔ میں اکثر کہتا ہوں قرضہ سارے لوگ بتاتے ہیں، کبھی یہ بھی کسی نے آپ کو بتایا میرا کتنا کروڑ بینک میں ہے؟ یہ طبیعت بن گئی ہے، ہم دکھ اوڑھ کے زندہ رہنا چاہتے ہیں، یہ مزاج ٹھیک نہیں۔ سمجھ لیں آپ، یہ جو شکر ہوتا ہے نا، شکر اظہار مسرت، یہ نعمتوں کو محفوظ کر دیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا تم شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ نعمتیں بڑھ جاتی اور بڑھ جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے پچھلی محفوظ ہو جاتی ہے تو اگلی بڑھتی ہے نا۔ تو آپ کے پاس نعمتیں محفوظ ہو جائیں گی اگر آپ شکر والا مزاج۔ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور پہلے دن مدینہ شریف آئے، میں زیارت کر بھی گیا تو میں نے نبی کریم علیہ السلام کو مسکراتے دیکھا، پھر میں 10 سال حضور کو دیکھتا رہا، اور جب میری ظاہری طور پر آخری ملاقات ہوئی تو میں نے محبوب کو اس دن بھی مسکراتے دیکھا۔ کیا خیال ہے کوئی دکھ نہیں آیا 10 سالوں میں؟ حضور مدینہ طیبہ آئے تو کوئی تکلیف نہیں آئی۔ بدر، پھر احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، پھر حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہوئے، حضرت سعد بن ربیع شہید ہوئے، انس بن نضر شہید ہوئے، بڑے بڑے جلیل القدر لوگ چلے گئے، بڑی آزمائشیں آئیں۔ اس دوران کافروں نے تو جو چلنی تھی چلی، منافقوں نے بھی بڑی چلی، بڑے خطرناک اعصاب شکن مسائل صحابہ نے دیکھے، لیکن فرماتے ہیں ہم نے 10 سالوں میں حضور کی بارگاہ میں جب بھی حاضری دی مدینے والے کو مسکراتے دیکھا۔ اور مسکرانا بھی ایسا معنی خیز تھا کہ بریلی کے امام فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، یعنی یہ دانتوں کا گچھا ہے، اور جب حضور مسکراتے تھے تو نور کے لچھے گرتے تھے۔ کہتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ حضور ہلکا سا مسکرائیں تو رونے والا ہنس پڑتا ہے، جس کی تسکین سے۔ یہ جو سلام ہے نا اعلیٰ حضرت کا، یہ پوری سیرت لکھی ہے نبی کریم کی، پورا اولیاء ہے۔ کبھی موقع دے اس کو کھولا جائے تو، یعنی جس کی تسکین سے روتے ہوئے، یعنی حضور ہلکا سا مسکرائیں تو رونے والا ہنس پڑتا تھا، تو سوال پیدا ہوتا تھا پھر انتظار کرنا پڑتا ہوگا، پتہ نہیں کب مسکرائیں گے اور کوئی ہنسے گا، انتظار کرنا پڑتا ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں، یہ تو حضور کی عادت ہے مسکرانا۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو خوش رہیں زندگی میں آپ، دکھ سکھ انسان کے اندر ہوتے ہیں، کسی چیز کو آپ نے ڈیل ہی کرنا ہے نا میرے بھائی۔ صبح سے شام تک آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، سارے گاہک کی صحیح آئے ہیں، ایک نے آ کے تلخ بات کیا، آپ کا موڈ خراب ہو گیا، اب آپ ملازموں سے بھی جھگڑا کر رہے ہیں، مال لینے والوں سے بھی جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سوچ لیں کہ یار ہو سکتا ہے بیچارہ گھر سے لڑ کے آیا ہو سکتا ہے مقروض ہو، کسی تکلیف میں ہو، بیمار ہو، آزمائش ہو، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری کہ روٹنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی مشکل میں، تو اگر اس کو درگزر کر کے تھوڑا سا اس کو نکال کے، باقی جو 99 بندے اچھے آئے تھے ان پر توجہ کر لی جائے، خوشی اور مسرت کا تصور اپنے ذہن میں بٹھایا جائے، تو جب بھی اللہ نعمت دے اس پر، پھر دیکھیں اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا۔ ہم نا دین کو سنتے بھی ہیں یا پڑھتے بھی ہیں تو اس پر توجہ نہیں پوری کرتے۔
ویسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نور پہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، اور یہ بھی حضور کی پسند تھی غریبی، کوئی مجبور نہیں تھا اس پر، یہ پسند ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اختیار دیا تھا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حدیث میں موجود ہے، حضرت یوسف نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ سے کہا کہ میں تیرا بندہ اور نبی بننا چاہتا ہوں۔ تو یہ فقیری یہ حضور کی پسند ہے، ایک وقت روٹی کھانا یہ حضور کی چاہت ہے۔ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ میری بات پر توجہ کریں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اصرار کر دیتے تھے، کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، ساری باتیں ٹھیک، لیکن جب حضور کے گھر میں نواسوں کی ولادت ہوئی ہے نا، تو ایک بیٹے کی دفعہ دو بکرے ذبح فرمائے، دو بکرے، خوشی کا مقام ہے نا۔ بال اتروا کے تو ایک پلڑے میں بال رکھ کے دوسرے میں چاندی رکھ کے حضور نے تقسیم کی۔ خوشی کا موقع ہے نا، خوشی کا موقع ہے نا، تو اس خوشی کے موقع پر حضور نے 2 جانور ذبح کیے۔ بعض لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ جناب آپ فلانی چیز بانٹ رہے ہیں، آپ فلانی چیز، بلکہ اب تو ایک اور بات بھی، آپ یہ کام نہ کریں، غرباء کو دے دیں۔ تو میں نے کہا آپ ہمارا موقف تو سنیں پہلے، امیر کہاں آ رہا ہے میلاد کی محفل میں؟ وہ تو جائے گا جب ایم این اے جلوس نکالے گا تب جائے گا۔ ناراض ہو گئے نا آپ بیچ میں سے بات سن کے؟ وہ تو اس وقت گاڑی پہ جھنڈا لگائے گا، تو اس وقت مسئلہ بھی نہیں پوچھے گا کہ مولوی صاحب چلا جاؤں جائز ہے، نہیں پوچھے گا، اپنے دروازے کے آگے دفتر بھی بنائے گا۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے، پچھلے 5 سال کسی اور پارٹی کا نعرہ، یہ 5 سال کسی اور کا، اگلے 5 سال پتہ نہیں کس کا۔ یہ تو ان غریبوں کا نصیب ہے، جب سے پیدا ہوئے ہیں مدینے والے کا نعرہ لگا اور تو میرے عزیز، آپ پہلے بھی تو یہاں غریب لوگ ہی آتے ہیں، اور میں نے اس سال دوستوں کو مشورہ بھی دیا ہے۔ میں نے کہا پیر صاحب کی اور مرید صاحب کی روٹی میلاد میں ایک جیسی پکانا، کچھ بھی نہیں کہے گا انشاءاللہ۔ میرے نات خاں بڑے اچھے ہیں، وہ کھا لیں گے، جو سارے چاول کھائیں گے وہ بھی کھا لیں گے۔ کئی غریب گھر ایسے ہیں جن میں نا سارا سال گوشت میسر نہیں آتا۔ ہاں مجھے پتہ ہے کہ جب بچے بوٹیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو ابا بیچارہ دور بیٹھا رو رہا ہوتا ہے کہ میرے وسائل ہوں تو میں کھلاؤں۔ کاش تو میلاد والے دن ہی زیادہ بوٹیاں ڈال کے بٹھائے اور غریب سارے بچے لے آئے۔ 3 سال کا بیٹا جب زیادہ بوٹیاں کھائے گا نا، پوچھے گا اپنے ابا جی سے کہ ابا جی آج خیر ہے؟ تو پھر ہو سکتا ہے ابا روئی پڑے اور ماتھا چوم کے کہ پتر آج راج کے کھا، آج مدینے والے کا میلاد۔ آپ اس کو ذوق میں لائیں۔ تو خوشی اور مسرت کا جو تصور دین دیتا ہے، اس تصور کو آپ سمجھیں کہ 2 جانور حضور نے ذبح کیے عقیقے کے موقع پر، اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا، نکاح کے معاملے میں کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اتنے جوڑے ہوں، اتنے سوٹ ہوں، اتنی دعوت ہو، اس طرح کا کھانوں، پابندی نہیں لگائی، لیکن فرمایا ولیمہ ضرور کرنا، چاہے بکری کا بچہ ہی ذبح کر لینا، دوسروں کو شامل کرنا۔ یعنی خوشی کا موقع کوئی آئے نا، خوشی کا موقع، تو اس میں کسی کو کھانا کھلانا اور جائز طریقے سے خوشی منانا، جائز طریقے سے، اچھے طریقے، اس کی تو اسلام نے تعریف کی ہے، اس کی تو تعریف کی ہے۔ یہ آپ خوشی منا رہے ہیں نا میلاد کی، مثلا کیا کیا آپ نے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن ہی پڑھا ہے نا۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ پہلے تلاوت ہوئی، اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے؟ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ سلام، اس کے بعد آخر میں کون سی چیز بری ہے؟ بھائی آپ ایسے ہی، بعض دوست ایسے ہی الجھ جاتے ہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، تلاوت کرنا نہیں ٹھیک، نعت پڑھنا نہیں ٹھیک، کتاب و سنت کی بات کرنا نہیں ٹھیک، یا کسی کو کھانا کھلانا نہیں ٹھیک؟ حضور نے تو فرمایا سب سے بہتر مسلمان ہی وہ ہے جو سلام زیادہ کرے اور کھانا زیادہ کھلائے۔
تو آپ تھوڑا سا اس کو صرف نا جذبات میں لانے کی ضرورت ہے، چیزوں کو جذبات میں لائیں، ان کے حسن کو برقرار کریں۔ میلاد کس بات کو کہتے ہیں؟ سادی بات، بالکل دو ٹوک۔ میلاد یہ ہے کہ ہم یہ میلاد کا ترجمہ ہے کہ ہم آج بڑے خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول پاک عطا فرمائے۔ اس میں کوئی اختلاف کر سکتا ہے؟ اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے۔ میں نے تھوڑا سا ملک سے باہر بھی دنیا کو دیکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے بندہ بت بنا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کان ٹھیک نہیں بنا، دوبارہ بناتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے ناک ٹوٹ گیا، مرمت کرتا ہے۔ خدا را میری بات پہ غور کرنا۔ پھر وہ اسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے عبادت شروع کر دیتا ہے۔ ہم جتنے جو کہ ہیں نا، ہمیں پتہ ہے سارا۔ اگر ہمیں محنت کر کے دین حاصل کرنا پڑتا نا، محنت کر کے، او میرے سنگیوں غور کرنا، اور یار پڑھا لکھا آدمی، گریجویٹ آدمی، ماسٹر ڈگری رکھنے والا جانور کا پیشاب پی رہا ہے، پیشاب میں نہ آ رہا ہے۔ اب تو کچھ چیز چھپی نہیں رہی، اب تو ہر چیز سامنے آ گئی ہے۔ ہمیں محنت کر کے، کوشش کر کے، ہم جتنے قابل ہیں ہمیں پتہ ہے، ہمارا تو قرآن پاک ٹھیک نہیں ہوتا، ہم صحیح نہیں کر پاتے، تو کہاں جستجو کر کے ہم نے دین حاصل کرنا تھا؟ یہ خدا کا فضل نہیں ہوا کہ پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں ہمارے ماں باپ نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا دیا۔ اس تشکر میں ہم 12 ربیع الاول شریف کو جمع ہوتے، اس تشکر میں کہ کرم ہو گیا ہے، ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے۔ اتنا اعزاز اللہ نے دے دیا، اتنا اعزاز، ہمیں اتنا اعزاز دیا کہ نیکی کا سوچتے ہیں ابھی تو نیکی کا ثواب مل جاتا ہے، اور کر لیتے ہیں تو 10 کا اجر مل جاتا ہے۔ جو نہیں کر پاتے کوشش کے باوجود، وہ بھی ہمارے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو خوشی کا تصور یہ ہے کہ آپ اظہار تشکر کریں۔ دیکھو اصل کیا ہے دین میں اس بات کی؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے میری تقریر کو جذباتی سمجھ کے نہیں سننا، تھوڑی گہرائی میں اترنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سید الایام تو جمعہ ہے، دنوں کا سردار تو جمعہ ہے، قرآن میں نام کس دن کا آیا ہے؟ جمعے کا۔ تو آپ پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں مخصوص کر کے، مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا اس لیے کہ میں پیر والے دن پیدا ہوا تھا، اور پیر والے دن مجھ پر وحی آئی تھی، میں پیدا ہوا تھا پیر والے دن، مخصوص کر کے، طے کر کے۔ حضور نے فرمایا میں روزہ رکھتا ہوں کیونکہ میں پیدا ہوا تھا۔ آپ کسی سے پوچھیں گے دنوں کا سردار تو کہے گا جمعہ، مسلمانوں کی عید کا دن کون سا؟ جمعہ۔ حضور پیر کا روزہ رکھتے ہیں، وجہ کیا بیان کرتے ہیں کہ میں اس دن، یعنی حضور بھی بتا رہے ہیں کہ جس دن میں آیا ہوں نا وہ کوئی خاص دن ہے، وہ ایسا دن ہے جس پر کوئی شکر کا انداز اختیار کیا جائے۔ حضور ہر پیر کو روزہ رکھنے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں آیا تھا روزہ رکھتا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تو چلو حضور کے آنے پر 4 نعتیں پڑھ لیں، کوئی تھوڑا لنگر ہی کھلا دے، ہم چلو باہر گلی میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، جوش جذبات میں لوگ بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، میں نے سنے ہوئے۔ آپ ہمارے ملک میں تو اب کچھ چیز چھپی نہیں رہے گی، پارٹیاں جس طرح ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو کے نعرے لگاتی ہیں سب کو پتہ ہے، اور اسمبلی کے اندر ایک دوسرے کے نعرے جس طرح لگائے جاتے ہیں سب کو پتہ ہے۔ کیوں؟ کسی نے بات کر دی کسی کے لیڈر کے بارے میں، وہ جذباتی ہو گیا، اس نے فلانا زندہ باد کرنا شروع کر دیا۔ مجھے کسی نے سلام بھی نہیں کرنا تھا، مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، میرے ڈھیر سارے کلاس فیلو ہیں، میرے بہت سارے کزن ہیں، مجھے پتہ ہے کسی نے سلوٹ بھی نہیں کرنا۔ یہ میں آیا ہوں، میرے سنگیوں نے پھول پھینکے، نعرے لگائے، چائے کا پوچھا، کپڑا دیا، پیار کیا، محبت کری، فوٹو کھینچی، کیا کچھ کیا۔ نہیں پوچھتا تھا یار کوئی غریبوں کو، کوئی نہیں پوچھتا تھا، کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ ہم تو پینڈو لوگ ہیں، ہماری تو بھینس بکتی تھی تو ہم رو پڑتے تھے۔ تو بتاؤ نا جس کا بیٹا بکتا ہو، جس کے بھائی کو بیچ ڈالا جاتا ہو میدان میں، اور چوک میں کھڑا کر کے جب بیچ دیے جاتے ہوں لوگ،
اور کسی کی طاقت نہیں کہ کوئی چھوٹی برادری والا بڑی کے مقابل بیٹھ سکے. پھر مدینے والے محبوب آئے 12 ربیع الاول کو اور حضور نے فرمایا سنو بھائی، جس پلیٹ میں ابو بکر صدیق جیسے قریشی اور ہاشمی، قریشی اور مکی کھانا کھائیں گے نا، اسی پلیٹ میں بلال حبشی بھی کھانا کھائیں گے. ایک جیسا سٹیٹس دیا. مجھے کسی کا نہیں پتا، میں تو یہ کہا کرتا ہوں. مجھے ایک دوست نے پوچھا میلاد والے دن دل کیا کرتا ہے؟ آپ تو خیر شہر میں بیٹھے ہیں، میرا کیونکہ دیہاتی ماحول سے تعلق ہے، تو میرے ابا جی نا کھاد بکھیرا کرتے تھے، بیج ڈالا کرتے تھے کھیتوں کے اندر. پتہ نہیں آپ نے دیکھے ہیں کہ نہیں لوگ بیج ڈالتے. تو بیج لوگ اس طرح ڈالتے تھے کہ وہ اپنا کپڑا نا گلے کے ساتھ باندھ لیتے تھے پیچھے، اور پھر اس کے اندر بیج ڈال لیتے تھے اور یوں کر کے نا اس کو تو پھینکا کرتے تھے. تسی تا نہیں منتے کہ تو میں کدھر پینڈو نہ سمجھ لاں. میں پتہ ہے نا جی، یہ بھی اب بڑا مسئلہ ہے. تسی مینوں منو نا پینڈو. ہاں دیکھا کبھی آپ نے یہ کام کرتے؟ کسان کو دیکھا بیج بکھیرتے؟ تو مجھے ایک صاحب نے کہا جناب میلاد والے دل کیا کرتا ہے؟ تو میں نے کہا دل کرتا ہے کہ میں نا 12 ربیع الاول کی فجر پڑھوں اور یہ کپڑا گلے میں باندھ لوں اور اس میں میں لڈو ڈال لوں اور میں گلی گلی جاؤں اور لڈو بانٹوں. تو لوگ کہیں آج کیا ہے؟ تو میں کہوں مدینے والے کا میلاد شریف ہے. آپ جب ماشاءاللہ کہتے ہیں ہم نے بھی لڈو ہی بانٹے ہیں. یہ لڈو بٹتے ہی رہ گئے انشاءاللہ، کیونکہ ہمیں جو پروگرام ہمارے امام نے دیا وہ یہ دیا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا. تو جذبات ملائیں. اب ایک دو آخر میں بات اور بھی سنیں جو قابل توجہ ہے. آپ ابا جی کو کپڑے روز خرید کے دیں، ان کا نام بھی اپنے مکان کے باہر، پیسے آپ کے پر کوٹھی کے باہر نام ابا جی کا. بعض لوگوں نے نا دکان میں فوٹو بھی لگائی ہوتی ہے ابا جی کی، دادا جی. یہ سارے کام آپ کریں پر ابا جی کی بات کوئی بھی نہ مانے. وہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے؟ جلدی جلدی بتائیں، ٹائم تھوڑا ہے جی. وہ کہیں بیٹا جا بہن کو 2000 دے آ. آپ کے ٹائم کوئی نہیں. ویسے فوٹو لگائی ہے میں نے آپ کی دکان پہ، ویسے کپڑے میں نے خرید لیے ہیں، میں نے نام بار آپ کا لکھوا دیا ہے. تو راضی ہوں گے ناراض ہوں گے؟ میری بات کو سمجھ لیں آپ. ہم نے نا صرف حضور کا نعرہ نہیں لگانا، نبی پاک کی بات بھی ماننی ہے. اس لیے کہ حضور بات ماننے سے راضی ہوتے ہیں. بات ایک پیغام لے کے حضور آئے ہیں دنیا میں، وہ مشن ہے اصل. یعنی مجھے ایک صاحب نے روٹی پہ بلا لیا، آپ کو کھانا کھلانا ہے. اس نے سارے شربت بھی لا کے رکھے، ہر قسم کے ذائقے کا فروٹ بھی لا کے رکھا، آئس کریم بھی رکھی، چائے بھی پلائی، صرف روٹی نہیں رکھی بیچ میں. تو باہر اگر کوئی مجھ سے پوچھے روٹی کھائے ہو تو میں کیا کہوں گا؟ نہیں نہ کھائی. تو اس سے بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ جناب مہربانی کرو جس کام کے لیے. ابھی میرے ایک دوست ہیں، میرا اپنا ہی گھر ہے، میں نے ان سے کہا کہوہ بناؤ، تو پھل لے آئے، بڑی بڑی قیمتی چیزیں لے آئے. تو میں بار بار کہہ رہا تھا کہوہ تو لے آؤ نا بھائی، جو اصل چیز ہے اس کی طرف بھی تو توجہ کرو نا. اپنا گھر تھا تو بے تکلفی بھی تھی بھائی، لاؤ نا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ حضور ایک دین لے کے آئے اور وہ دین حضور نے ہمیں دیا ہے. اگر ہم نعرہ بھی لگائیں، میلاد بھی منائیں، سارا کام کریں، پر حضور کی بات ہی نہ مانیں. ہمارے نا کچھ تاجر دوست ہیں تو مجھ سے کہتے ہیں جناب بچے بھیجنا، دکان نہیں شروع کر رہا ہوں، قرآن پاک پڑھوانا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں شاید آپ اس لیے پڑھوا رہے ہوں گے کہ میں نے تجارت اس طرح کرنی ہے جس طرح قرآن پاک نے بتایا، اس لیے پڑھوا رہے ہیں اسی طرح کرنی ہے جس طرح. اور بھائی رب رسول صرف مسجد میں نہیں ملتے، دکان پہ بھی مل جاتے ہیں، دکان پہ بھی ملتے ہیں. سنو حدیث ترمذی میں ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تو سچ بول کے تجارت کر، اللہ قیامت کے دن سچے تاجر کو نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ شام کو مسجد میں جائیں گے تو میلاد منانا ہے، بلکہ آپ نے دکان پہ بھی میلاد منانا ہے. کس طرح؟ جس طرح حضور نے بتایا اس طرح تجارت کرنا ہے، سچ بولنا ہے. سچ حضور نے فرمایا یہ نہ کرنا کہ صحیح صحیح مال تم پیچھے رکھ لو اور غلط مال اوپر بکھیر دو، یہ کام نہ کرنا. ہم نے حضور کی بات کو ماننا ہے. اور تھوڑا سا نا ادھر دیکھیں، اب تو بھئی بات ہی ختم ہونے لگی ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. تاجر گاہک کا بھی خیال کریں اور تاجر ایک دوسروں کا بھی خیال کریں.
दुकानें नहीं ज़्यादा कामयाब होती, कामयाब मार्केटें होती हैं। हमारे जो आपस के मामलात हैं ना छोटे छोटे, वो गंभीर होते जा रहे हैं। नसीब भी कभी को छीन के ले गया किसी का, को ले जा सकता है। वो एक दरवेश ने कहा था कि दिल दे अंदर वसन वाला मालक ये मेहमान नहीं होता, ते बहुता रिस्क भी जोड़ लइए ना ते बांझ नसीबों खान नहीं होता। मेरी तरफ देखें जी, मेरी बात पे गौर करें, एक दूसरे का ना थोड़ा सा ख्याल करें। कारोबार चमकता है कुछ लोगों का, फिर वो हमारे बीच ही काम करते करते डूबने लगते हैं। कभी किसी के डूबने पे राजी नहीं होना, कोशिश करनी है उसका हाथ पकड़ा जाए। जो बंदा दलदल में गिर रहा होता है ना, कर्जों के नीचे दब रहा होता है, वो खुद निकलना चाहे तो निकल नहीं पाता। थोड़ा एहसास करना है आपने, एहसास करें एक दूसरे का। ये भी मिलाद है। अगर आप हज़रत कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह आला हज़रत के खलीफा थे, 70 साल मदीना शरीफ में रहे। वो कहते थे मैं कपड़े वाले दुकानदार के लिए हर रोज़ दुआ करता हूँ। हज़रत साहब नाम क्या? कहते पता कोई नहीं। किस कबीले का? पता कोई नहीं। कहते रोज़ दुआ करता हूँ। कहा हुजूर क्यों? फरमाने लगे मैं कपड़ा खरीदने गया था, ला के मैंने सूट दर्जी को दिया तो उसने कहा एक गिरा कम है, नहीं सूट बनेगा आपका। तो मैं दोबारा चला गया उस दुकानदार के पास असर के बाद। मैंने कहा ये 2 गिरा कपड़ा और दे दो या 1 गज कपड़ा और दे दो। तो वो मुझे कहने लगा कि मौलाना सामने वाली दुकान से ले लो। तो मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा खुदा के बंदे, सामने कपड़ा पड़ा है और मैंने पैसे देने को मुफ्त लेना, कपड़ा दे। कहने लगा नाराज ना हो, सामने वाले से ले। कहते मैंने कहा क्या मतलब है, कुछ ज्यादा पेट भर गया पैसों से? जब मैं पैसे दे रहा हूं और तुमसे लेके गया हूं तो दो मुझे। तो कहते उसने ना मेरा हाथ पकड़ा, कहने लगा उसको ना बताइएगा जनाब, मसला कोई नहीं, मैं देने को भी तैयार हूं और मैंने बेचने को ही रखा है। मैंने सुबह से काफी काम कर लिया है। उस बेचारे का 1 गज भी नहीं बिका। तो चलो इतने पैसे आज वो जो है वो हासिल कर ले कि बच्चों की सब्जी ले जाए। तो आप ना ये वाली 1-2 गज उससे ले लें, ताकि ना हज़रत शेख कहते हैं मैं अल्लामा भी था, मौलाना भी था, मुफ्ती भी था, फाज़िल बरेलवी की निगाह से बड़ा कुछ हासिल था, पर मैंने गौर से उस ताजर का चेहरा देखा। मैं कपड़ा तो उससे ख़रीद लाया, लेकिन जब मैं मगरिब की नमाज के लिए मस्जिद में गया और मैंने हाथ उठाए तो मेरे आंसू उसके लिए निकल गए जिसने भेजा था कि यार इतना कि ओ मेरे यारो, बंदा ना दोस्तों से अच्छा लगता है। आप इस मार्केट में बसते हो, आप एक दूसरे के साथ बसते हो। मना किया हुजूर ने किसी की बात पर ज़्यादा बात बढ़ाने का। एक दूसरे से प्यार करना सीख जाओ, एक दूसरे से मोहब्बत करना सीख जाओ। घर में तो हमने जाना है रात को सोने के लिए, तो रहना तो सारा दिन अपने काम पे। तो अगर वहाँ रवैये ठीक हो जाए ना, वहाँ बसना अगर सही हो जाए, तो आप यकीन करें कि वो खाना तो खा ही लेना होता है, लेकिन हमें पता तो होता ही है कि आजकल अचार किसके घर से आ रहा है, पता तो होता ही है कि किसके घर वाले बीमार हैं और होटल से कौन खा रहा है। अगर थोड़ा सा ना, थोड़ा थोड़ा नाराज़ नहीं हो गए आप लोग, थोड़ा थोड़ा ना अगर आप थोड़ा ख्याल करने लग जाए ना एक दूसरे का, आप यकीन करें बांट के खाने से ना यूँ लगता है रोटियाँ ही ज़्यादा हो गई है। यानी बांट के खाने से यूँ लगता है कि ये ना सालन बढ़ गया है। ये हुजूर का मिलाद थोड़ा हमने इस तरह भी मनाना है, इस तरह करके भी हमने एक दूसरे का ख्याल करना है। कुछ भी नहीं होता, ये रास देख के कारोबार शुरू कराना ये हुजूर का तरीका है। मेरे पास वक्त नहीं है मैं इस तरफ जाऊं। एक नौजवान ने कहा था हुजूर मुझे कुछ दें, तो फरमाया तेरे पास कुछ भी नहीं। हालांकि सबको देते थे, लफ्ज़ ला कभी कहा ही नहीं, सियासता में मौजूद है। कुछ भी नहीं। उसने कहा 1 कंबल और 1 प्याला है। ये जो हमारे बच्चे कहते हैं ना 1.25 करोड़ से कारोबार शुरू करना है, वो भी सुन लें। 1 कंबल और प्याला। हुजूर ने फरमाया लाओ। हालांकि इतना गरीब आजकल आपको मिलेगा कोई नहीं जिसके घर में 1 ही कंबल हो, 1 ही प्याला हो, मिलेगा ही नहीं। तो हुजूर ने फरमाया लाओ। वो लाए तो बोली लगा दी, कौन खरीदेगा? एक ने कहा 1 दिनार, एक ने कहा 2 दिनार। मेरी तरफ देखिएगा, हुजूर ने 2 दिनार का बेच दिया। फरमाया 1 दिनार का खाना ले जा, 1 दिनार का कुलाड़ा ला।
یہ کاروبار شروع ہو رہا ہے. کہتے ہیں وہ کلاڑا لائے تو نصیب دیکھو اس میں دستہ حضور نے دستے مبارک سے لگایا. فرمایا جا جا کے لکڑیاں کاٹ، کھا بھی اور کھلا بھی، پی بھی اور پلا بھی. 15 دن کے بعد وہ آئے تو فرمایا اب کیا حال ہے؟ کہ حضور پہلے ایک پیالہ تھا، سارے گھر کے برتن بن گئے. پہلے ایک بستر تھا، اب سارے گھر کے بن گئے. ایک دوسرے حضور نا سٹینڈ کرنے کا درس دیتے تھے، کسی کو کھڑا کرو. جو کسی کو گرا ہوا دیکھ کے راضی ہو نا وہ بزدل ہو گیا ہے، وہ کم ظرف ہو گیا ہے. وہ دھما چوکڑی جو لوگ کسی کے گرنے پہ راضی ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، وہ سخت دل ہو گئے. ہم نے ایک دوسرے کا بازو تھامنا یارو. جس نے ہمارے ساتھ دکان ڈالی تھی اللہ کرے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہے. ہم نے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کبھی گرنے لگے گا تو ہاتھ تھامنا ہے. یہ میلاد کا پیغام ہے. کوئی نہ جائے سامان سمیٹ کے گھر، کوئی نہ غریبی کی وجہ سے چھوڑ کے چلا جائے. وہ ہمارے ساتھ رہیں. بندہ اپنوں سے سجتا ہے، اپنوں سے ہی اس کا سارا کچھ ہوتا ہے. یہی حضور نے سبق پڑھایا، یہی ہمیں درس دیا. میلاد پہ یہی ہم نے یاد کرنا ہے. میں نے بات شروع کرتے آپ سے ایک وعدہ لیا تھا، قائم ہے آپ اس پہ؟ نعت سنیں گے آپ انشاءاللہ تعالی. اللہ آپ کو سلامتی. اور آپ بیٹھیں گے، صرف مجھے آپ جگہ دیں گے، باقی دوست تشریف رکھیں گے. اور اطمینان سے سکون سے، اسی میں ہمارا وقار ہے کہ ہماری محفلیں باوقار رہیں. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. آخر دعوانا. بہت شکریہ.